درود شریف میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت نے ہمارے آقا اور مولا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ساری انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ساری انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہر وقت ہم سامنے رکھیں، آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ آج ایک تکلیف کی بات یہ ہے کہ ربیع الاول کا جب مہینہ آتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مخصوص اعمال اور افعال کر کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیرت النبی کا حق ادا ہو گیا۔ اس میں بھی ربیع الاول کے شروع کے جو دن ہیں، پہلی تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ تک، آج جو 12 تاریخ ہے، غالباً آئندہ کل سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ عموماً ختم ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ناانصافی ہے ہمارے آقا کے ساتھ، اور اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہو سکتا۔ میرے ایک جملے پر غور کریں، ہم سرے سے انکار نہیں کرتے کہ فائدہ ہی نہیں ہوگا، کوئی خاص فائدہ نہیں ہو سکتا۔ حضور کی سیرت کا حق یہ ہے کہ ہر وقت ہمارے سامنے حضور کی سیرت ہو، سیرت یعنی حضور کی زندگی ہو، اور زندگی کے ہر شعبے میں ہم اپنے آقا کی سیرت کو سامنے رکھ کر کے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ایک جملہ مجھے بڑا عجیب یاد آ گیا، میں اپنے ان عزیزوں سے بھی کہتا ہوں،
دیکھیے جس قدر دھیان ہوتا ہے سامعین کا، جس قدر توجہ ہوتی ہیں سننے والوں کی، اللہ تبارک و تعالی پھر دلوں میں بات ڈالتے ہیں۔ ایک بات مجھے بڑی عجیب یاد آئی جو بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ آج عموماً حضور کی زندگی کو ایک معجزہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو ہمارے حساب سے صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کی زندگی کو معجزہ کے طور پر نہیں، نمونہ کے طور پر پیش کیا۔ صحیح غلط ہے؟ جو آیت کریمہ میں نے پیش کی دلیل وہی ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حق تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں تمہارے لیے نمونہ رکھا۔ اللہ نے حضور کی سیرت کو معجزے کے طور پر نہیں بلکہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، نمونے کے طور پر پیش کیا۔ ہاں، معجزہ اور نمونہ میں فرق ہے۔ معجزہ تو کہتے ہی اسے ہے نا کہ دوسرے لوگ اس کو کرنے سے عاجز آ جائیں۔ ہمارے آقا کے بہت سے معجزات ہیں، انبیاء علیہم السلام کے بہت سے معجزات ہیں۔ ہمارے آقا کی انگلیوں سے بوقت ضرورت پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ بہت سے معجزات ہیں، اس میں ہم جانا نہیں چاہتے ابھی۔ پھر یہاں علماء نے کلام یہ کیا کہ حضور کے معجزات بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں۔ چلیے ایک کام کی بات ہے، سن لیں۔ ایک ہے عملی معجزہ، ایک ہے علمی معجزہ۔ حضور کے جو عملی معجزات ہیں محققین نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، اس کو دلائل سے واضح کیا ہے اور ثابت کیا ہے۔ 300 سے زیادہ عملی معجزات کو بیان کیا ہے مستقل کتابوں میں۔ عملی معجزات بھی بہت ہیں۔ معراج کے بعد معراج النبی خود ایک معجزہ ہے۔ پھر شب معراج کے بعد جب مشرکین مکہ نے سن کر کے مذاق اڑایا اور کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، رات کے ایک ہی تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور پھر وہاں سے آسمانوں تک اور اس سے بھی اوپر۔ تو مشرکین مکہ نے ہمارے آقا سے سوالوں کی بوچھار کر دی۔ آپ کہتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی میں گیا، تو بتلائے مسجد اقصی کیسی ہے، اس سے کتنی کھڑکیاں ہیں، اس سے کتنے دروازے ہیں وغیرہ۔ آپ پڑھیے تو پتہ چلے گا۔ حق تعالی نے بطور معجزہ مسجد اقصی کو سامنے کر دیا، اور ہمارے آقا نے ہو بہو اس کا نقشہ ان کے سامنے پیش کر دیا۔ بہت معجزات ہیں۔ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جس کو کرنے سے دوسرے لوگ نبی کے علاوہ عاجز آ جائے۔ معجزہ عاجز کرنے والا۔ عملی معجزات بھی بہت ہیں جیسا کہ میں نے ابھی اشارہ کیا، اور علمی معجزات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن، قرآن پاک کی ہر سورت، قرآن پاک کی ہر آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی معجزہ ہے۔ نمبر 2،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ بھی معجزائی ہے۔ اور علماء تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور کی ہر دعا ایک معجزہ ہے۔ آپ یقین مانیے اس تفصیل میں اگر ابھی جائے تو اصل موضوع رہ جائے گا۔ حضور کی ہر دعا ایک معجزہ ہے۔ جیسے دعائیں حضور نے مانگی ہے ایسی جامع دعا کوئی مانگ ہی نہیں سکتا۔ حضور نے اگر وہ دعائیں نہ مانگی ہوتی دنیا والوں کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دعا مجھے یاد آ رہی بتلاتا ہوں، شاید آپ میں سے بہت سو کو یاد ہوگی، نہ یاد ہو تو یاد کر لیجئے۔ نسائی شریف میں یہ دعا منقول ہے، وضو کے دوران جب وضو کرتے ہیں نا تو ہمارے آقا یہ دعا پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی جب کبھی وضو کرے، مرد ہو یا عورت ہو، وضو کے دوران یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی 3 انعامات سے نوازے۔ اپنی بات نہیں کہہ رہا، اور اللہ کے فضل سے کوئی بات یہاں وہاں کی بغیر حوالے کی کرنے کا اللہ کے فضل سے کوئی مزاج ہی نہیں ہے۔ جو بات ہے وہ قرآن پاک سے یا حدیث پاک سے۔ انشاءاللہ العزیز اس دعا کا جو بھی اہتمام کرے، مرد کرے تو عورت کرے تو، جب کبھی وضو کرنا ہو اس دعا کا اہتمام کر لیا جائے۔ چھوٹی سی دعا ہے، حضور کی دعا ہے نا، 3 باتوں کو مانگا ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنے والے کو اللہ 3 انعام سے نوازیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ بس یہ دعا ہے، کتنی مختصر دعا۔ شاید بہت سی مساجد میں یہ دعا لکھی ہوئی ہوتی ہے وضو خانے پر۔ یہ دعا حدیث میں منقول ہے، حضور یہ پڑھتے تھے۔ میں آج آپ سبھی سے، ماں بہنوں سے بھی خصوصیت کے ساتھ درخواست کروں گا، ماں بہنوں وضو کا اہتمام کرو۔ بلکہ اس عاجز کا خیال ناقص تو یہ ہے جیسے لباس انسان کی پہچان ہے، جو حقیقی انسان ہے نا اس کی پہچان ہے، اور جو انسانی شکل میں حیوان ہے ان کی پہچان تو بے لباس ہونا ہے۔ ماں بہنوں لگے ہاتھوں آپ کو ایک بات کہتا چلوں، انسانی شکل میں جو حیوان ہے لباس ان کی پہچان نہیں ہے، ان کی پہچان تو ننگاپن ہے۔ کہا کرتا ہوں کہ فیشن کے دور میں کون کس سے آگے ہے؟ اگر ننگاپن فیشن ہے تو جانور ہم سے آگے ہے۔ حدیث پاک میں ہمارے آقا نے من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے آنے والے احوال کو جو بیان کیا، جس کو پیشین گوئی کہتے ہیں، بہت سی پیشین گوئیاں حضور نے دی، یہ بھی تو حضور کے معجزات ہیں۔ جو باتیں حضور نے بتلائی اپنے زمانے میں کہ دیکھو قیامت سے پہلے ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، 1500 سال پہلے بتلا رہے ہیں، اس زمانے میں اس کا تصور نہیں، لیکن خدا کی قسم جو چیزیں حضور نے بتلائی آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، دنیا بھر میں دیکھ رہے۔ حضور ہی کے معجزات میں پیشین گوئیاں بھی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے حضور کی ایک پیشین گوئی خواتین سے متعلق یہ تھی، عورتوں کے متعلق حضور کی پیشین گوئی یہ بھی تھی، ایک زمانہ آئے گا اس زمانے میں خواتین کا حال یہ ہوگا، امت کی عورتوں کا حال یہ ہوگا، کاسیات عاریات، کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوگی۔ اب تکلیف یہ ہے کہ یہ برہنہ کا لفظ بہت سے سمجھیں گے نہیں،
میں نے اپنی کتاب میں حضرت برہنہ ہی کا لفظ لکھا، ننگا پن لکھا تھا کہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوگی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نظیم صاحب نے یہ جملہ کینسل کروایا کہ بیٹے برہنہ لکھو، مہذب جملہ لکھو۔ اب میں کہوں گا کہ حضرت ہمارے یہاں تو یہ مزاج نہیں ہے اردو کا، تو اس لیے ہم کو سمجھانے کے لیے کہنا ہی پڑے گا۔ آقا فرماتے ہیں کاسیات عاریات، قیامت سے پہلے وہ زمانہ آئے گا، اس زمانے کی عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ یعنی ننگی ہوگی۔ یہ بات حضور کب فرما رہے؟ دور نبوت میں، کائنات میں سب سے بہترین جو زمانہ تھا اس زمانے میں یہ بات فرما رہے ہیں۔ شرم و حیا کا زمانہ تھا۔ صحابہ حیران، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کپڑا بھی پہنا ہے اور برہنہ بھی ہے، ننگی بھی ہے۔ آج اس زمانے میں، بلکہ صحابہ کے بعد بھی ایک زمانے تک حضرات محدثین کو یہ حدیث پاک سمجھنے میں بڑی دشواری پیش آئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کپڑا بھی پہنے ہیں اور برہنہ اور ننگی بھی ہے عورت۔ بتلائیے، ابھی ہم نے مفہوم سمجھایا نہیں ہے۔ آج اس زمانے میں آج ننگا پن کی وجہ سے اس کو سمجھنا مشکل ہے، ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ کئی تفاسیر علماء نے اس کی بیان کی ہے، اس کے کئی مطالب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کپڑا تو پہنے گی لیکن اتنا نہیں جتنا پہننا چاہیے۔ سطر کو چھپانے کے لیے جتنا کپڑا پہننا ضروری ہے اتنا کپڑا نہیں پہنے گی، اس لیے کپڑا پہننے کے باوجود یہ عورتیں ننگی اور برہنہ ہوگی۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان ہوا ہے کپڑا تو پہنے گی لیکن اتنا باریک اور اتنا پتلا ہوگا کہ کپڑا پہننے کا جو مقصد ہے اپنے جسم کو چھپانا، وہ مقصد ہی پورا نہیں ہوگا، اس لیے کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہے، برہنہ ہے۔ اور بھی مطلب بیان کیے ہیں، میں اس تفصیلات میں نہیں جاتا۔ کیا آج ہماری خواتین کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس فرمان کے سامنے رکھیں، غور کریں، کہیں جانے انجانے میں ہمارا تو یہ حال نہیں ہے؟ کہیں حضور سے محبت کرنے والی خواتین ایسے باریک اور ایسے ناقابل، ایسے کم کپڑے تو نہیں پہنتی جو کافی نہیں ہے، یا اتنے فٹ اور ٹائٹ کہ جسم کہ جو چھپانے والے اعضاء ہیں وہ بھی بالکل ظاہر ہو جائے وغیرہ۔ اگر ایسا، اب تو برقعے بھی ایسے پہنتی ہیں ماں بہنیں کہ نظر نہ پڑنے والوں کی بھی نظر پڑ جائے۔ یاد رکھو ماں بہنیں، ایک جملہ بڑا عجیب یاد آ گیا، غور کیجئے، شریعت نے برقعے کا حکم نہیں دیا، پردے کا حکم دیا۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ ڈھونڈ کر کے لائیے، کہیں بھی برقعے کا حکم نہیں ملے گا۔ حکم کہیں کا ہے؟ بولو، پردے کا۔ پردہ، برقعے کا مقصد پردہ تھا، لیکن آج کے برقعے اس مقصد کو پورا کر رہے۔ ہم نے وہاں UAE میں ابھی دیکھا، وہاں کا تو کیا حال ہے، وہاں کے برقعے تو بس وہ ایک لباس کی طرح ہی ہے، اس کو کون پردہ کہہ سکتا ہے؟ تو بہرحال برقعے کا حکم نہیں ہے، اصل پردے کا حکم ہے۔ پردہ مقصود ہے، برقع مقصد نہیں ہے۔ اگر برقعے کا مقصد پردہ ہے، یعنی برقعے سے مقصد پردہ حاصل ہو جاتا ہے، تو یہ برقع مبارک ہے، یہ بہتر ہے۔ اور اگر برقعے سے پردے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، چمک دمک والا گلدستہ ایک گھومتا پھرتا نظر آ رہا ہے،
تو میری ماں بہنوں اس سلسلے میں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے بڑی سخت وعیدیں بیان کی۔ دو باتیں بتلاتا ہوں۔ بعض علماء فرماتے ہیں جو عورتیں بہت باریک لباس پہنتی تھی دنیا میں اور ایسے کپڑے پہنتی تھی جو سطر کو چھپانے کے لیے کافی نہیں تھے وغیرہ، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق یہ عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ اور ننگی ہیں، ان کی سزا یہ ہوگی کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ان کو ننگا ہی رکھیں گے۔ اور حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ابتدائی مرحلے میں ایسی عورتوں پر جنت کو حرام کر دیں گے، حتیٰ کہ جنت کی خوشبو سے بھی ان کو محروم رکھیں گے جب تک یہ سزا نہ بھگت لیں۔ پھر اللہ اگر کرم فرما دے تو انہیں کون روکنے والا ہے؟ وعید تو اتنی سخت ہے۔ الغرض بات چل رہی تھی معجزات پر، علمی اور عملی معجزہ۔ عملی معجزات بھی بہت ہے، علمی حضور کا ہر فرمان، ہر پیشین گوئی کہ علمی معجزہ ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا حضور کی دعائیں بھی یہ معجزات ہی ہیں۔ مثلا جو دعا ہم بتلا رہے تھے، میں یہ اس پر عرض کر رہا تھا، ماں بہنوں یاد آ گئی بات کہ ہم نے کہا لباس حقیقی انسان کی اگر پہچان ہے تو باوضو رہنا ایک سچے اچھے مسلمان کی پہچان اور شان ہے۔ میں یہ کہنے جا رہا تھا، اس لیے آج ارادہ آپ بھی کریں، ہم بھی ارادہ کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے ہم تو کوشش کرتے ہی ہیں۔ ماں بہنوں آپ بھی آج ارادہ کر لو، آج کے مجلس میں یہ ایک بات بھی اگر آپ لے کر گئی تو بہت کافی ہے۔ ارادہ کیجئے کہ ہر وقت باوضو رہنے کی دن بھر کوشش کریں گے، سوئیں گے بھی تو باوضو ہو کر کے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ بہت فوائد ہیں۔ ایک تو باوضو رہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے، مردوں کے لیے تو پھر بھی مشکل ہے۔ ہر وقت ہر جگہ ان کو وضو کی سہولت میسر ہو ضروری نہیں ہے۔ دکان پہ ہے، وضو نہیں رہا، وضو کرنا چاہتے لیکن انتظام نہیں ہے۔ کسی ایسی جگہ ہے مرد حضرات وضو نہیں رہا، وضو کرنا چاہتے لیکن موقع نہیں ہے۔ ماں بہنوں آپ کے لیے تو تقریباً ہر وقت موقع ہے۔ اور میرا ذوق تو یہ ہے کہ جو عورتیں باوضو ہو کر کچن میں جاتی ہیں، پھر وہ چکن بنائے کہ کڑی بنائے، انشاءاللہ العزیز جو بھی عورت باوضو ہو کر کھانا بنائے گی، اللہ رب العزت اس کھانے میں برکت بھی ڈالیں گے، لذت بھی پیدا فرمائیں گے۔ ہاں، آپ اگر پاکی کی حالت میں نہ ہو پھر بھی باوضو رہیے۔ کیوں؟ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا، وضو عبادت ہے نا، اگرچہ عبادت کی دو قسمیں ہیں، ایک بالواسطہ ایک بلا واسطہ۔ وضو بالواسطہ عبادت ہے، جب تک آپ اور ہم باوضو رہیں گے انشاءاللہ العزیز عبادت کا ثواب ملے گا۔ سستا سودا ہے نا۔ اور اسی طرح جب تک باوضو رہیں گے انشاءاللہ العزیز شیاطین کے وسوسوں سے بھی اور اس کی شرارتوں اور خباثتوں سے بھی اللہ رب العزت بہت حد تک محفوظ فرمائیں گے۔ یہ ہے کرنے کے کام، کیجئے اس پر عمل۔ آسان نسخہ بتلا کر جا رہا ہوں، باوضو رہیے، انشاءاللہ زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ الغرض بتلا یہ رہا تھا کہ وضو کے دوران ایک دعا حضور سے منقول ہے، مسنون ہے، اس دعا کا اہتمام کیا جائے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری
وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، اور اے اللہ میرے گھر میں وسعت عطا فرما۔ وسعت کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک روم کچن کا مکان تھا تو 2 روم کچن کا ہو جائے، یہ بھی وسعت تو ہے، لیکن یہی وسعت نہیں ہے۔ عموماً لوگ تو یہی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو گھر کی وسعت یہ ہے کہ آپ کے لیے اور آپ کی جو جتنی بھی فیملی ہے، اور ماں بہنوں یہ نعرہ ہمارا نہیں ہے کہ بچے 2 ہی اچھے ہیں، لگے ہاں تو یہ بھی سن لو، ہمیں بین ہمارا بین، یہ کوئی نعرہ ہمارا نہیں ہے، یہ دنیا داروں کا نعرہ ہے۔ بہرحال آپ جتنے بھی ہیں، آپ کا مکان آپ کی فیملی کے لیے ضرورت کے اعتبار سے اگر کافی ہے تو یہ ہے مکان کی وسعت۔ اس مکان میں آپ کی فیملی کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے، یہ ہے مکان کی وسعت۔ اور اگر ایک بندے کا مکان تو بہت شاندار ہے، 5 بیڈ روم نیچے ہیں، 4 اوپر ہے، لیکن ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے جیسے ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، کوئی کسی کے سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں، اولاد ماں باپ کے سامنے، ماں باپ اولاد کے سامنے۔ اتنا کشادہ مکان ہونے کے باوجود یہ تنگی میں مبتلا ہے۔ سمجھیں؟ وسعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات حضور نے مانگی وبارک لی فی رزقی، اللہ رزق میں برکت دے۔ کثرت کو نہیں مانگا، پھر کثرت اور برکت میں بھی بڑا فرق ہے۔ برکت اسے کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کافی ہو جائے، کفایت کا نام برکت ہے، اور کثرت ذاتی کو کہتے ہیں۔ آج دنیا والوں کے پاس کثرت تو ہے مال کی، برکت کم ہے۔ میں کہا کرتا ہوں دکھتا بھی نہیں ٹکتا بھی نہیں، ہے نا؟ بہت ملیں گے آپ کو ایسی ویرائٹیاں، مال تو بہت ہے، نہ دکھتا ہے نہ ٹکتا ہے۔ اللہ جتنا دے اس میں تمہاری ضرورتیں اگر پوری ہو جائے تو یہ 10,000 بھی برکت والے ہیں، اور 1,00,000 میں اگر تمہاری اور بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، یا اس میں سکون نہیں مل رہا، شکایتیں دور نہیں ہو رہی ہیں، تو وہ 1,00,000 بے برکتی ہے، اور یہ 10,000 برکت والے ہیں جس میں ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اور سکون سے پوری فیملی رہ رہی ہے۔ ہاں، تو وضو کے دوران یہ ایک دعا کا اگر اہتمام کر لیا جائے تو اللہ یہ 3 انعام سے نوازے گا: مغفرت، گھر میں وسعت، اور روزی میں برکت۔ ہاں، تو اہتمام کریں انشاءاللہ۔ دیکھیں کتنی جامع ایک دعا ہے حضور کی، یہ ایک دعا، اور خدا کی قسم کھا کے کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حضور کی ہر دعا معجزہ ہے۔ اس کی مثال یہ ایک دعا ہے، یہ ایک دعا بھی اگر قبول ہو گئی تو دارین میں نجات ہے، کامیابی ہے۔ مغفرت کی وجہ سے آخرت کی کامیابی مقدر ہے، اور برکت اور وسعت کی وجہ سے دنیا کی کامیابی۔ دیکھا آپ نے؟ چھوٹی سی دعا ہے، ایسی دعا کوئی مانگ سکتا ہے؟ اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں۔ یقین مانو حضور کی دعائیں بھی معجزہ ہے۔ اور اس لیے اب چلے، جب بات دعا پر چلی ہے تو میں عرض کرتا ہوں، دعا کا صحیح طریقہ یہ ہے، کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ سب سے پہلے قرآنی دعاؤں کو مانگو۔ قرآن پاک سے بہتر اور اس سے جامع اور نافع کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن میں جتنی بھی دعائیں ہیں نا، ربنا ربنا، اللہ کے فضل سے میں نے اپنی کتاب کے 5ویں حصے میں مولانا ساری ان دعاؤں کو اخیر میں جمع کیا ہوئے ترجمہ کے ساتھ میں، تقریباً 80 وہ دعائیں ہیں۔ ایسی کوئی کتابیں ہیں تو وہ قرآنی دعاؤں کو یاد کر لو، اس کا ترجمہ دیکھ لو،
پھر جب کبھی موقع ملے انہی دعاؤں کو سمجھ کر کے اللہ سے مانگو، پڑھو نہیں۔ دعا پڑھنے کی چیز نہیں، مانگنے کی چیز ہے۔ آج عموماً لوگ دعاؤں کو پڑھتے ہیں، مانگتے کم ہیں۔ صرف پڑھ مت لو، سمجھ کر کے اللہ سے مانگو۔ سب سے جامع دعا قرآن کی دعا ہے۔ قرآن پاک میں جتنی دعائیں منقول ہیں اس کو یاد کرو، سمجھو، پھر اللہ سے مانگو۔ اور اس کے بعد احادیث مبارکہ میں جو دعائیں منقول ہیں، قرآن پاک کے بعد سب سے جامع اور نافع دعا وہ ہے۔ انہی میں سے ایک دعا میں نے ابھی بتلائی۔ بہرحال بات سیرت النبی ہی کے عنوان سے شروع کرنا چاہتا تھا، اللہ کی توفیق سے کچھ ایسی باتیں آ گئی جو انشاءاللہ العزیز اگر ہم نے سمجھ کر عمل کیا تو ہمارے لیے مفید ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، آج عموماً سمجھایا جاتا ہے کہ حضور کی زندگی ایک معجزہ ہے۔ حضور کی زندگی معجزہ نہیں ہے، نمونہ ہے۔ اگر معجزہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی دنیا انسانیت کو یوں نہ کہتے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ معجزہ کا مطلب تو یہ ہے کہ حضور کے جیسی زندگی ہم گزار ہی نہیں سکتے، اور نمونہ کا مطلب یہ ہے کہ تم کس شعبے میں ہو۔ تم اگر تاجر ہو تو حضور کی تجارت کو دیکھو، تاجر حضور بھی تھے، تم حضور کی طرح تاجر بن سکتے ہو۔ تم امیر ہو تو حضور بھی امیر بھی رہے ہیں، تمہاری امیری حضور کی طرح ہونی چاہیے۔ تم اگر غریب ہو تو حضور بھی غریب۔ ابھی ہم نے وہاں کوڑینار میں حضور کو اللہ نے یتیم کیوں پیدا کیا، اس کی 2 وجہ بیان کی تھی۔ ایک وجہ یہ بتلائی کہ اللہ تبارک و تعالی یتیموں کے لیے نمونہ پیدا کرنا چاہتے تھے، اس لیے بھی اللہ نے حضور کو یتیم پیدا کیا تاکہ امت کے یتیموں کے لیے بھی حضور کی یتیمی میں نمونہ ہو جائے۔ خیر، میرے ماں بہنوں اور عزیزوں بزرگوں، عرض یہ کر رہا تھا، مجھے خواتین سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی تھی۔ حضور کی زندگی سب کے لیے نمونہ ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ حضور کے آنے سے دنیا انسانیت کو انسانیت کا حقیقی درس ملا۔ اللہ کے بعد یہ جو کہا جاتا ہے نا سب سے بڑے ہمارے محسن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ بات کوئی ہم عقیدت میں نہیں کہہ رہے، حضور کی محبت میں یہ بات ہم نہیں کہہ رہے۔ بے شک حضور کی محبت اور عقیدت میں یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن یہ بات حقیقت پر بھی مبنی ہے۔ اس بات کو کئی دلائل سے اللہ کے فضل سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے بعد رسول اللہ سب سے بڑے اس امت کے محسن کیسے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے نا، ہمارے آقا کا انسانوں پر سب سے بڑا احسان یہ ہوا کہ انسانوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا اور انسانوں کو ان کے مرتبے اور مقام کی پہچان کروائی۔ ورنہ انسانوں کا کیا حال تھا ہمارے آقا سے پہلے؟ آج بھی جن کی زندگی حضور کی ہدایات اور تعلیمات سے دور ہے، ایسے انسانوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے نا، وہ برکتاً سن لو ذرا۔ قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا، ہم نے جہنم کے لیے جو مٹیریل تیار کیا، ہم نے جہنم کے لیے جو مواد تیار کیے، ان
انسانوں اور جناتوں میں جن کو جہنم کے لیے بنایا ان کی پہچان یہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تو ہے دھڑکنے والے سینے میں لیکن پتھر سے زیادہ سخت ہے، سمجھتے ہی نہیں۔ آنکھیں تو ہیں، نظر سب آتا ہے لیکن حق نظر ہی نہیں آتا۔ کان تو ہیں، سب کی سنتے ہیں، رب ہی کی نہیں سنتے۔ وہ گاندھی کہہ کر کے گیا تھا نا، 3 بندوں کی مثال پیش کر کے گیا تھا، وہ ایسے ہی ہے، حق کے اعتبار سے اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اولئک، یہ جہنمی ہے، اور قرآن کہتا ہے یہ انسان ہے۔ اپنے آپ کو کتنا ہی پڑھا لکھا سمجھے اور کتنے ہی بڑے سیاسی عہدے پر فائز کیوں نہ ہو جائے اور دنیا میں بظاہر کتنی ہی واہوائی کیوں نہ مل جائے، وہ سب چلتا رہے دنیا والوں کی نظروں میں، لیکن دنیا بنانے والوں کی نظروں میں اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ بدتر، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا جن کی زندگی آج بھی نبی کی تعلیمات اور ہدایات سے خالی ہے، وہ بظاہر کتنے ہی بڑے اچھے انسان سمجھے جاتے ہو، قرآن کی نظروں میں، اللہ کی نظروں میں وہ حیوان سے زیادہ بدتر ہے۔ انسانوں کو جینے کا سلیقہ حضور نے سکھایا۔ انسانوں کے وہ طبقات جن کو ذلیل سمجھا جاتا تھا ان کو اللہ کے رسول نے آ کر کے عزت دی، من جملہ ان میں سے خواتین بھی ہیں۔ مجھے یہیں سے بات شروع کرنی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خواتین کے ساتھ جو احسان کیا، نہیں یاد ہے میری ماں بہنوں آپ کو؟ نہیں معلوم ہے آپ کو آپ کا کیا حال تھا؟ آپ کو تو دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل بھی نہیں تھا، نہیں معلوم؟ کئی مقام پر قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ بیٹا اگر پیدا ہوتا لوگ خوشیاں مناتے، اور بیٹی اگر پیدا ہوتی غمیاں مناتے، جبکہ اللہ کے رسول نے آ کر کے دنیا کو سمجھایا، بتلایا، بیٹے بھی اللہ دیتا ہے، بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، وہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے دونوں دے، جسے چاہے کچھ نہ دے۔ اور کہا کرتا ہوں یہ بھی آقا کی تعلیمات اور ہدایات میں سے ہے، بیٹا اگر اللہ کی نعمت ہے تو بیٹی اللہ کی رحمت ہے، رحمت کا سبب ہے۔ آپ کو ماں بہنوں ہر اعتبار سے رسول اللہ نے عزتوں سے نوازا، لوگوں کو سمجھایا، بتلایا۔ عورت اگر ماں کی حیثیت میں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے تو جنت ہے، عورت اگر بیوی کی حیثیت سے ہے تو یہ تمہاری رفیق زندگی ہے، زندگی کا سکون ہے۔ اور یہ قرآن میں ہے نا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ قرآن کہتا ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے تو یہ تمہارے لیے رحمت ہے، اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ کئی روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ بیٹی کے ساتھ اگر تم نے اچھا سلوک کیا، اچھی پرورش کی، اور وقت آنے پر اچھی جگہ رشتہ طے کر کے شادی کر دی، تمہارے یہ عمل اللہ کی رضا اور رحمت اور جنت کا سبب ہے۔ یقین مانیے، میں نے مولانا اپنے ایک مضمون میں، رحمت للعالمین ایک مضمون ہے ہمارا، ارادہ تو ہو رہا تھا کہ رات میں اس کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے، مختلف باتیں اللہ کی طرف سے ذہن میں آ رہی ہیں۔ اس میں ہم نے 6 اعمال کا اللہ کے فضل سے تذکرہ کیا کہ وہ 6 ایسے اعمال ہیں اس کا اہتمام کرنے پر جنت ہی نہیں بلکہ جنت میں حضور کی معیت ملتی ہے۔ ہر عمل کا تذکرہ یا تو قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے۔ ان میں ایک بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک۔
کوئی ویسی دیسی باتیں نہیں سنا رہا، معتبر روایتوں میں ان کا تذکرہ موجود۔ بہن ہے، یہ عزت کی چیز ہے۔ 4 ہی روپ ہے عورت کے عموماً، ہاں، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے یا ماں ہے، ہر روپ سے اللہ کے رسول نے اس کی عزت کو بڑھایا ہے۔ اور پھر مجھے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ سنانا تھا، لیکن وقت میں اتنی سارا شاید گنجائش نہیں ہے۔ اب مجھے بھی تھکان کا بہت زیادہ احساس ہونے لگا ہے، چونکہ صبح سے ہمارے ان دوستوں نے گھما گھما کر بلا کر کے مجھے تھکا دیا ہے، ابھی رات میں اور تھکائیں گے۔ تو بہرحال چلیے، کیا کیا جائے بھائی، اچھی بات ہے۔ ہمارے آقا، مجھے بہت سی باتیں لیکن بھی ترتیب بیان کرنا مشکل ہے، اور اسی میں مزہ ہے۔ بس اللہ جو کہلوا دیں، جو زبان پر جاری فرما دیں، بس اسی میں مزہ ہے، وہی حقیقت میں تو بیان ہے۔ ہمارے آقا نے عورت کو کیا مقام دیا، آپ کو نہیں معلوم ہے؟ دنیا میں عورت بھی بہت مظلومیت کی زندگی جیتی تھی۔ دنیا میں خدا کی قسم عورت کو اگر عزت ملی ساری دنیا میں، یہ صدقہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، آپ کی تعلیمات کا، آپ کی روشن ہدایات کا۔ وہ کیسے؟ ذرا سا میں کوشش کرتا ہوں اس کو مختصر انداز میں کھولنے کی۔ ہمارے آقا نے 11 نکاح کیے ہیں، اس پر تو سب کا اتفاق ہے، باقی باتوں پہ اختلاف ہے، ذرا سا علمی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اور ایک ساتھ ہمارے آقا کے نکاح میں 9 بیویاں رہی تھی، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے جو پہلا نکاح کیا تھا، جس وقت ہمارے آقا کی عمر شریف 25 اور امی جان سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر شریف 40، آقا کا پہلا نکاح بڑی جوانی اور خوبصورتی والی جوانی میں، اور امی جان کا تیسرا نکاح، سوائے ایک حضرت ابراہیم کے 7 بچے، 6 بچے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے ہیں۔ حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ سے تھے جو باندھی تھی۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے آقا نے یہ اتنے زیادہ نکاح کیوں کیے؟ سمجھے نا؟ ہم نے اللہ کی توفیق سے اپنے ناقص علم اور مطالعے کے مطابق اس کی کم سے کم 4 وجہ بیان کی ہے۔ شاید آپ نے کبھی سنا ہو، بہت اہم باتیں ہیں۔ اس بدبخت نے، جس نے چمکتے ہوئے سورج پر تھوکنا چاہا تھا نا ابھی پچھلے دنوں، سمجھ گئے، اور ساری دنیا میں اس کی تھو تھو ہونے لگی، اس بدبخت کا نام زبان پر لانا میں بے ادبی سمجھتا ہوں، اور تکلیف کی بات ہے ہمارے لیے۔ پتہ نہیں آپ کس دنیا میں ہیں، سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے بھائی؟ بہرحال سمجھیے حضور کی سیرت کو، باذوق علماء سے سنیے، تب پتہ چلے گا، اس کو رسمی بیان نہ بناؤ۔ ہمارے آقا نے جو نکاح کی، اس کی کم سے کم 4 وجہ ہیں، اور بھی ہو سکتی ہے، لیکن پہلی وجہ حکم الہی، اللہ کا حکم۔ کیوں؟ آپ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ کی منشا اور حکم کے بغیر زبان تک نہیں کھولتے تھے۔ یہ قرآن میں ہے نا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو جب جو آقا، جو نبی اللہ کی منشا کے خلاف کلام نہ کرتا ہو، وہ زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ نکاح اللہ کی منشا اور حکم کے خلاف کر لے گا؟ اور یہ بات قرآن کے حوالے سے تو بیان کی ہی ہے،
باقاعدہ کئی نکاحوں کے موقع پر اللہ کی طرف سے وحی آئی، جیسے عائشہ کے بارے میں اللہ کی طرف سے جبریل امین وحی لے کر کے آئے، حکم ہوا تب جا کر کے اللہ کے رسول نے ان سے نکاح کیا ہے۔ اگرچہ صدیق اکبر کی چاہت تھی، وہ فرماتے تھے کہ حضور دنیا میں مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ نمبر 1، اپنا مال آپ کی ذات پر خرچ کرنا مجھے بڑا پسند ہے۔ نمبر 2، آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا مجھے بڑا پسند ہے۔ اور نمبر 3، میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو مجھے بڑا پسند ہے۔ پھر جب اللہ کی طرف سے حکم بھی آ گیا تو نکاح کر لیا۔ بہرحال 4 وجہوں میں پہلی وجہ کثرت نکاح، حضور نے جو نکاح زیادہ کیے نا، حکم الہی۔ دوسری وجہ ضرورت دینی و ملی، دین کی ضرورت کے پیش نظر ہمارے آقا نے نکاح کیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں کیے۔ اللہ کی طرف سے اشارہ مل گیا کہ فلاں قبیلے کی خاتون سے یا فلاں خاندان کی عورت سے نکاح کرو گے تو تمہارے نکاح کی برکت سے پورے قبیلے اور خاندان کو اللہ ہدایت سے نواز دے گا۔ تو دین کی ضرورت کی وجہ سے، ضرورت دینی و ملی کی وجہ سے حضور نے نکاح کی ہے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں، سمجھیں۔ نمبر 3، اظہار ہمدردی۔ خواتین کے ساتھ ہمدردی کے اظہار کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بے نکاح ہو گئی، اگرچہ ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار، اس کے لیے اگر وہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، اس کے لیے راشن کا انتظام کر دینا، یہ بھی ایک طریقہ تو ہے۔ ہمارے بعض دوستوں نے خواتین کے لیے جو بیوہ ہے انتظام کر رکھا ہوا ہے۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ اس سے بہتر طریقہ اپناؤ، ان کو کیٹس تقسیم مت کرو بلکہ ان کے نکاح کا انتظام کرو، اس سے بہتر ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار نہیں ہے۔ اور بدقسمتی سے ہمارے سماج میں بھی غیروں کے ساتھ رہتے رہتے غیروں والا مزاج ہمارا یہ بن گیا کہ جو مرد اور عورت ایک مرتبہ نکاح ہونے کے بعد بے نکاح ہو گئے، وہ جوانی میں اگرچہ بے نکاح ہو گئے، بڈھا ہونے تک وہ مرد بھی وہ عورت بھی بیچاری بے نکاح رہتی ہے۔ کرنا چاہتے ہیں وہ نکاح، لیکن ماحول ایسا جاہلانہ بنا ہوا ہے، وہ بیچاری ہمت ہی نہیں کرتی کہنے کی کہ مجھے نکاح کرنا ہے۔ اس بدترین رواج کو سماج سے ختم کرنا مجموعی طور پر ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ نبوی اور مدنی سماج میں کوئی مرد اور کوئی عورت نکاح کی عمر ہو جانے کے بعد بغیر نکاح کے رہتا ہی نہیں تھا۔ نکاح ٹوٹ گیا، چاہے طلاق کی وجہ سے ہو، چاہے وفات کی وجہ سے، پھر نکاح کر لو۔ ہمارے آقا نے جتنے بھی نکاح کیے نا، آپ پڑھیے سیرت، تکلیف تو یہی ہے نا، میں ابھی کہہ رہا تھا آئندہ کل کے بعد سب سنسان، کہاں گئے حضور، کہاں گئی آپ کی سیرت، کچھ نہیں معلوم۔ غلط بات ہے، ہر وقت حضور کی سیرت سامنے ہونی چاہیے، ہمارے گھروں میں سیرت النبی کی کتابوں کی تعلیم ہونی چاہیے، ایسی کتابیں پڑھنی چاہیے جس میں حضور کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہو۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، ہمارے آقا کی سیرت کو پڑھیے تو پتہ چلے گا، جتنے بھی نکاح کیے سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے تمام عورتیں بیوہ تھی، یہ طلاق شدہ تھی۔ چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سن ہجری 4 میں حضور کے نکاح میں آئی۔ حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے ان کا نکاح ان کے چچا زاد بھائی ابو سلمہ سے ہوا تھا۔ اب جب وہ بیوہ ہو گئی، ان کے شوہر مسلمان تھے اور مدینہ المنورہ میں اپنے اہل و عیال اور فیملی کے ساتھ سب سے پہلے جس نے ہجرت کی تھی حضرت ابو سلمہ اور ان کی بیوی ام سلمہ اور ان کا بیٹا سلمہ، بڑے نیک تھے، بہت سی صفات کے حامل تھے،
لیکن جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اللہ ہماری عورتوں کی بے وغی پر رحم فرمائے. یہ بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ امت کی بیواؤں پر رحم فرما. اور صرف دعا نہیں کرنی چاہیے، عملی طور پر بھی ہمیں ان کے ساتھ رحم کا اور کرم کا معاملہ کرنا چاہیے. ان کی ضرورت اور ان کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. خیر، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. عورت پر سب سے زیادہ غم اگر کسی وقت آتا ہے، اللہ ہماری عورتوں کی حفاظت فرمائے، بیوہ ہونے سے ان کو بچائے. تصور کے باہر ہے یہ بات. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے عورت کے لیے یا تو شوہر بہتر ہے، اور اگر شوہر نہیں تو قبر بہتر ہے. سمجھے؟ شوہر بہتر ہے، شوہر اگر نہیں تو پھر قبر بہتر ہے. اس کی زندگی بدتر ہو جاتی ہے موت سے زیادہ. کتنی بڑی ہمدردی ہے کسی بیوہ عورت کے ساتھ نکاح کر لینا. اللہ ہمارے مردوں کو جن کے پاس مالی اعتبار سے بھی طاقت ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی طاقت ہے، اللہ ان مردوں کو یہ توفیق عطا فرمائے، ان کے اندر یہ ہمت پیدا فرمائے، اور ان کی عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ سمجھداری عطا فرمائے کہ وہ اس سلسلے میں ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی نہ کرے. زور سے کہو ابے بزدلو، زور سے آمین کہو یار. کمال کے لوگ ہیں بھائی. آپ کے لیے خالی تھوڑا ہی دعا کی ہم نے، تو آپ کی بیویوں کے لیے بھی تو کی ہوئی ہے. اور ہم نے کہا جسمانی اعتبار سے بھی طاقت ہے اور مالی اعتبار سے بھی. مالی اعتبار سے سلسلے کے بعد بہت مال ہے، جسمانی اعتبار سے لکھڑ گیا. سمجھے کہ نہیں؟ وہ خالی یا پھر خالی جسمانی اعتبار سے تھا، اور نقد رحمت اللہ تو ہے ہی نہیں، کرک بنگالی ہے تو کام نہیں چلے گا. دونوں چیزیں چاہیے. جسمانی یہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں لیکن حقیقت یہی ہے. بہرحال ہمارے آقا سیدہ ام سلمہ، اچھا روایتوں میں مشکات میں پورا واقعہ موجود ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو غم بہت تھا. انہوں نے حضور کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق اس غم کی گھڑی میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور حضور نے ایک دعا بتلائی. دیکھو یہ بھی دعا حدیث میں موجود ہے کہ جب کوئی بڑی آفت اور مصیبت آ جائے تو انا للہ پڑھنے کے بعد ایک چھوٹی سی دعا. میں چاہتا ہوں کم سے کم آپ لوگ تو دہرائی دیجئے میرے ساتھ میں، خواتین بھی آہستہ سے پڑھ لے تو اچھا ہے. پڑھیے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. سمجھے نا؟ یہ دعا انا للہ پڑھے اور اس کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی. اے اللہ یہ جو مصیبت آئی ہے نا مجھ پر، مالی ہو، جسمانی ہو، کاروباری ہو، معاشی ہو، معاشرتی، جو بھی مصیبت ہے، چھوٹی بڑی، ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما. مصیبت میں صبر کا جو اجر ہے بے شمار ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے حساب اجر. واخلف لی خیرا منہا، اور اے اللہ اس مصیبت کی وجہ سے جو میرا نقصان ہوا نا، اے اللہ اس نقصان کی تلافی ایسے کر دے کہ اس سے بہتر مجھے چیز عطا کر دے. یہ خلاصہ ہوا اس کا. ام سلمہ نے حضور کی تعلیمات اور ہدایت کے مطابق یہ دعا تو پڑھ لی، لیکن دل میں یہ خیال تھا کہ یہ میں دعا تو پڑھ رہی ہوں کہ اللہ میرا جو نقصان ہوا اس کی تلافی اس سے بہتر انداز میں کر دیجئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے جو پہلے شوہر تھے ابو سلمہ، ان سے بہتر شوہر دے دیجئے. دعا تو پڑھ لی لیکن دل میں یہ شک اور یہ خلجان اور یہ خیال کہ اللہ تعالیٰ میرے شوہر سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے، مجھے ابو سلمہ سے بہتر کون شوہر مل سکتا ہے، سوچ رہی تھی. لیکن یہ دعا پڑھی
اس دعا کی برکت اور اس کا اثر یہ ظاہر ہوا۔ حدیث میں آتا ہے ایک دن ہمارے آقا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے، اور آ کر کے ہمارے آقا نے خود نکاح کا پیغام دیا۔ دیکھا آپ نے، حضور نے خود ام سلمہ کے ساتھ اپنے نکاح کا پیغام دیا۔ اس سماج میں چونکہ نکاح بہت آسان تھا اس لیے زنا بہت مشکل تھا۔ جس سماج میں نکاح مشکل ہو جاتا ہے اس سماج میں پھر زنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج کیا حال ہے، آسانی سے اگر کوئی نکاح کرنا چاہتا بلا تکلف، بھائی میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تیار ہو؟ آج کوئی عام تو ٹھیک ہے، عام آدمی، کوئی مولوی صاحب، کوئی مفتی صاحب، مولانا شمیم صاحب، مولانا حذیفہ صاحب اگر کسی سے کہے بھائی میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو تیار ہے؟ اگر اس کا ہاضمہ ذرا مضبوط ہے تب تو ٹھیک ہے، ذرا بچا رہے گا ان کا معاملہ، اور اگر ہاضمہ مضبوط نہیں ہے تو بیچاروں کو نماز سے وہ پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ سوچ ہی بدل گئی ہے نا، سڑ چکا ہے سماج۔ کیوں بھائی، یہ حقیقت کہہ رہا ہوں یا ویسے ہی کہہ رہا ہوں، الٹی باتیں کہہ رہا ہوں؟ میں اپنی بات نہیں، یہ حضور کی سیرت سنا رہا ہوں، مشکات میں یہ واقعہ موجود ہے، یہ علماء سے پوچھو آپ۔ ام سلمہ نے وہ دعا تو پڑھی لیکن ذرا خیال تھا، سوچ رہی تھی کہ میرے شوہر ابو سلمہ سے بہتر مجھے شوہر کیسے مل سکتے، یہ دعا میں تو کہا ہے میں نے۔ فرماتے ہیں کچھ ہی دنوں میں حضور حضرت عمر کے ساتھ آئے، مجھے ڈائریکٹلی کہا تم مجھ سے نکاح کرنا چاہو گی؟ حدیث میں آتا ہے ام سلمہ نے ہمارے آقا سے فرمایا، اب دیکھیے نکاح کا آفر کون کر رہا ہے؟ کائنات کی سب سے عظیم ہستی۔ تو کوئی اس زمانے کی حسینہ جمیلہ اور لیلا سے نہیں، ایک بیوہ سے، لیلا سے نہیں بیوہ سے، وہی بچے والی عمر رسیدہ۔ ام سلمہ نے روایتوں میں آتا ہے عرض کیا یا رسول اللہ، بولو نا بھائی، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پیغام سر آنکھوں پر، اس سے بڑی میری سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن مجھے 2-3 وجہ سے ہمت نہیں ہوتی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میرے اندر شرم و حیا اور غیرت کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ اب اس کو بھی سمجھانے کا زیادہ موقع نہیں ہے۔ غیرت کا مادہ مجھ میں بہت زیادہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو نکاح کے بعد میری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف غیرت کی وجہ سے پیش آ جائے، اس لیے میں گھبراتی ہوں، ہمت نہیں ہو رہی ہے آپ سے نکاح کرنے کی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور میں عمر رسیدہ بھی ہوں اور میری اولاد بھی ہے، ایسی صورت میں آپ مجھ سے نکاح کر کے کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ لیکن ہمارے آقا تو اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکاح نہیں کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ میں نے جیسا کہی اظہار ہمدردی۔ چنانچہ ہمارے آقا نے ان کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غیرت کو بھی درست کر دے گا، انشاءاللہ اس سے نقصان نہیں ہوگا، اور رہی بات تمہاری عمر رسیدہ ہونے کی تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور رہی بات تمہارے بچوں کی، جو تمہارے بچوں کو میں اپنی پرورش میں لے لوں گا، اس کی بھی آپ فکر مت کریں۔ ہمارے آقا نے نکاح کر لیا، عزت دی۔ دیکھا آپ نے؟ تو میری ماں بہنوں، یوں تو ساری انسانیت پر ہمارے آقا کے بے شمار احسانات ہیں، خصوصاً خواتین امت پر حضور کے بڑے احسانات ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی کوئی تعلیم اور کوئی ہدایت ہماری زندگی سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی ہر وقت، ہر حال میں، ہر اعتبار سے، ہر شعبے میں حضور کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی حقائق سمجھا دے، عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔ دعا تو یہ ہوئی گئی میں اللہ